الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ السجدہ کی تفسیر کا بیان جاری ہے. آپ کو یہ بتایا کہ وہ لوگ جو بستروں سے خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، اپنی کروٹیں پہلو جدا رکھتے ہیں اور نیند چھوڑ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اس حال میں کہ ان کو خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے بیان سنا ان لوگوں کا جو ایمان والے نہیں ہیں، اور اب آپ ان کا بیان سن رہے ہیں جو اجر پانے والے ہیں، اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے اور پکارنے والے ہیں. رات کے آخری پہر میں جب لوگ گہری نیند سوتے ہیں تو یہ لوگ اٹھتے ہیں، رب کے لیے روتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں.
ان کے بستر خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ مصلے پر ہوتے ہیں۔ اس سے ایک یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل، رات کی نماز، عشاء کے بعد کچھ دیر سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ آدمی عشاء پڑھ کے سو جائے، پچھلی رات کے پچھلے پہر اٹھے۔ اگر کسی کو رات جاگنے کی مسلسل عادت ہے، وہ رات کو نہیں سوتا، کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے یا ڈیوٹی کرتا ہے، تو وہ رات کے پچھلے پہر، رات کے 3 حصے کر لے تو تیسرا پہر یعنی فجر سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے اٹھ کر نماز پڑھے، اور گھر کی وہ جگہ جو نماز کے لیے بنائی ہو یا مصلے پر پڑھے، گھر میں پڑھے۔ یہ جو رات کی نماز ہے جس کو تہجد یا رات کی نماز کہتے ہیں، یہ بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے چاہنے والا؟ تو جو لوگ اٹھتے ہیں، روتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دعا کرتے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ہم لوگ دعا کے آداب بھی نہیں سیکھتے۔ اللہ تعالی سے جب مانگتے ہو تو پہلی حالت یہ کہ عاجزی، اللہ عاجزی سے پاک ہے، اللہ کے حضور ہم عاجزی کرتے ہیں، دکھاوے کی نہ ہو بلکہ صحیح عاجزی کہ یا اللہ مجھ جیسا پست کوئی نہیں، تجھ جیسا بلند کوئی نہیں، میں فقیر ہوں تو غنی ہے، میں بھکاری ہوں تو حقیقی داتا ہے، عطا کرنے والا، خوف بھی ہو امید بھی ہو، مگر اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کرتے وقت ہاتھ پھیلایا کرو، جتنا عاجزی ہو سکے، رویا کرو، اگر رونا نہ آئے رونے جیسا منہ بنا لیا کرو۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ سینے تک اٹھائیں، دوسرا کندھوں تک اٹھائیں، کیفیت ہو جائے تو سر سے اوپر تک اٹھائیں، مگر جیسے مانگ رہے ہیں پھیلا رہے ہیں ہاتھ پھیلا کر عاجزی سے۔ آج کل لوگوں کو دعا کا ہاتھ پھیلانا بھی پسند نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے بھی عاجزی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی بعض جگہوں پر لمبی دعا ہوتی ہے، کچھ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ کیفیت ہونی چاہیے، اگر آپ کے ہاتھ نہیں بھی اٹھے لیکن آپ کو پتا ہو کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں، کون ہے وہ، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ عاجزی ہو آپ میں، اور عبادت میں دکھاوا، ریا نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف رب کے لیے ہو، اور
امید ہو کہ وہ مہربانی فرمائے گا، قبول کر لے گا، اور یہ بھی ڈر ہو کہ کہیں مجھے رد نہ کر دے۔ رد کرنے کا مطلب واپس نہ لوٹا دے۔ تو طریقہ بتا دیا۔ اب مقبول عبادت درود شریف ہے، درود و سلام۔ دعا کے اول بھی درود و سلام، دعا کے آخر میں بھی درود و سلام۔ تو جب یہ مقبول ہے تو جو بیچ میں ہوگا وہ خود بخود قبول ہو جائے گا۔ تو جائز اچھی چیزیں مانگنا، اللہ سے مانگنا، لوگ دعا کو سمجھیں تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ تقدیر کو بدل دینے والی نعمت ہے، ہمیں عطا کی ہے دعا کرنا۔ دعا میں کبھی کنجوسی نہ کرے۔ ایک شخص آتا ہے، وضو کر کے آیا یا اس نے آ کے مسجد کے وضو خانے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی، جو بھی نماز تھی، جو وقت تھا یا نوافل پڑھنے کے بعد وہ اٹھتا ہے اور واپس جانے لگتا ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے اس نے مجھ سے کچھ مانگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابھی یہ مسجد سے نکلا نہیں ہے، دیکھو مانگتا ہے۔ وہ بندہ مسجد کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے مگر اللہ سے کچھ مانگتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس نے اب بھی کچھ مانگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں میں چپل جوتا جو بھی پہننا ہے پہن لیتا ہے اور باہر نکلتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دو۔ یہ آیا تھا، اس نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں، میں اس کو نوازنا چاہتا تھا مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اس کے سجدوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں حاجتوں سے پاک ہوں، میں تو اس کو نوازنا چاہتا ہوں مگر یہ مانگتا نہیں۔ تو اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ جو روتے ہیں دعا کرتے ہوئے، عاجزی ڈرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس کو فوراً نہیں دینا ورنہ یہ رونا بند کر دے گا، اس کا رونا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے کامیاب رہتے ہیں۔ ہمیں دعا سیکھنی چاہیے۔